امجد علی صاحب، یہ ڈاکٹر عظمیٰ کی پریس کانفرنس کی بات کر رہے تھے، میں بھی اسی کی طرف ریفر کروں گی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان پہ ظلم اور ٹارچر ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فٹ ہیں، آئی سائٹ ٹھیک ہے، بی پی بھی مناسب ہے ان کا. تو یہ تھوڑا کانٹراسٹنگ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں ان کی، اور گورنمنٹ بھی انہی سٹیٹمنٹس کو کرٹیسائز کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہرین جو حقائق تھے انہوں نے بیان کیے، اور حقائق جو ہے وہ بڑے اندوخناک تھے، اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب جیل کے اندر کس کنڈیشن میں ہے. یہ ہیلتھ ایشو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں نے متعدد بار جو ہے جیل حکام کو کہا بھی صحیح، اور مختلف اشخاص کو کہا، لیکن انہوں نے میری صحت کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئی، اور وہاں سے جو آرڈر ہوا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ ان گڈ جیسچر جو ہے وہ یہ کام خود کرتی، اور بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کو یہ آرڈر پاس کرنا پڑتا. لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی بائی پاس کیا گیا ہے، بجائے الشفا لے جانے کے خان صاحب کو جو ہے جی خان صاحب کو پیمز لے جایا گیا. اور وہاں پہ وہی ہمارے جو خدشات تھے جو اس سے پہلے تھے، اور جو خان صاحب کے جو پرسنل فزیشین ہے فیصل، انہوں نے بھی جو اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ بڑا افسوسناک ہے. حالانکہ سیاست کو راستہ دینا چاہیے، اور پھر صحت کے حوالے سے جو خان صاحب کے مسائل ہیں اس پہ سیاست نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور نہ جی سر نیازی صاحب، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ الشفا ہاسپٹل کے باہر بہت زیادہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا رش تھا، اور وہ فیزیبل نہیں تھا، سیف نہیں تھا وہاں پہ لے کے جانا، تو اس لیے الشفا سے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پمز لے کے جایا گیا. ڈاکٹرز تو الشفا کے ہی تھے. جی کوئی بھی نہیں وہاں پہ موجود تھا، آپ کا پورا میڈیا موجود تھا. تو اس کے بارے میں گورنمنٹ جو جھوٹ بول رہی ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں ہارمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سپیس دی جاتی ہے، اور ہم کبھی بھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سیاست نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کریں گے. اور اسی لیے ہم نے بڑی کیٹیگوریکلی وہاں پہ سٹیٹمنٹ بھی دی، اور سپریم کورٹ سے بھی یہ التجا کی کہ ہم اس مسئلے میں بالکل جو ہے وہ کلیئر ہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ تمام ورکرز کو، پارٹی لیڈرز کو جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کی گئی کہ کوئی بھی الشفا کی طرف نہیں جائے گا. اور خان صاحب کی خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی گئی. لیکن جو کچھ ہوا کل رات اور بلکہ صبح، وہ ہمارے لیے بھی بڑا افسوسناک تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی انتقام پہ اتر آئی ہے، جو کہ نہیں اترنا چاہیے تھا. حالانکہ انہوں نے جو کل بھی بات کی پرائم منسٹر نے کہ جی ٹھیک ہے. جی نیازی صاحب، میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں. نعمان صاحب، آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میری بات مکمل ہونے دینا میرین. جی سر مکمل ہونے دینا. جی سر فرمائیے. دیکھیں کل پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہم آپ کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن یہ زبانی کلامی چل رہا ہے، عملی طور پہ اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے جس میں ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے کوئی سپیس پیدا کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا ہارمنی پیدا کی جا رہی ہے. نیازی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ ہم عدالتی احکامات کی پاسداری کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن اب ان کا پراپر طبی معائنہ ہو گیا ہے، تمام ہیلتھ ایکسپرٹس اسپیشلسٹ موجود تھے، لیکن اب آپ اس کو رات کی تاریکی کا نام دے رہے ہیں. از دس کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ؟ نو، کبھی بھی نہیں، نہ کریں گے. ہم تو ہمیشہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو علاج ہے ان کے ذاتی معالج کو اور ایک فیملی ممبر کو اگر رسائی دی جائے، اور جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جو رپورٹس ہیں ان تک رسائی دی جائے. لیکن بدقسمتی سے آپ کے علم میں ہے، میں پھر بات کو اپنی دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، نہ آگے ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ سیاست کو راستہ نہیں دیں گے، سٹک ہو جائیں گی چیزیں. دیکھو پاکستان کے اندر آپ کا سب سے بڑا میجر ایشو کیا ہے آج آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آج آپ کی اکانومی سفر کر رہی ہے. آج لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، مزدور کو روزی نہیں مل رہی. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے یا اس کو مزید بند کر رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی نیک نیتی یا بدنیتی اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ٹرک کی بتی پہ جو مذاکرات کا راگ الاپنا چاہتے ہیں، تو اس سے ان کو ذاتی طور پہ لا سے گورنمنٹ ہمیشہ
جو بھی ہوتی ہے وقت کی، اس کو ایک سٹیپ جو ہے نا وہ پیچھے آنا پڑتا ہے اور آگے بڑھنا پڑتا ہے تاکہ یہ ملک آگے کی طرف چلے. آج اگر دیکھیں پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ کو جو وہ زر مبادلہ نہ بھیجیں، جی جی، ریمیٹنسز نہ آئیں، ریمیٹنسز. تو آپ کا ہاں ریمیٹنسز نہ آئیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ماہرین اس وقت آپ کی اکانومی کس سٹیج پہ ہے؟ ہم آپ کو ڈیفیسٹ میں 2 ہیں ارب بے ڈالر شک. کے لیے ڈیفیسٹ میں ہیں. جی سر. آپ کو 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے آئی ایم ایف کے آگے کشکول لے کے جانا جی پڑتا ہے، سر، اپنے وہ دوست تو ممالک کو دیٹ از کہنا، سر سارٹ آف ریکویسٹ کرنی سیپریٹ پڑتی. ایشو. جی تو سر. دیکھیں ہم ایک ایکسپورٹر تھے، آج ہم امپورٹر بن چکے ہیں. آج آپ کی گندم جو Sir, we will ہم ایک talk زرعی about ملک ہیں. economy, which is obviously a very, very important issue. لیکن right now I want to focus the discussion around بانی PTI اور جو کل کی یہ ساری proceedings ہوئی ہیں. نیازی صاحب، ملاقات ہو گئی بہن سے، یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کہ کسی نے کوئی ملا ہی نہیں ان سے مہینوں میں. ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کمپلیٹ ہو گیا. کچھ ڈیمانڈز آپ کی ڈیفینیٹلی پوری ہو گئی ہیں. کیا آپ اب بھی 27 سپٹمبر کی لانگ مارچ پہ جائیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے اور اس کے علاوہ پارلیمانی کمیٹی ہے. بالکل ہم نے جو ہے ابھی، کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ نیتی ہوئی اور آگے خان صاحب کے علاج کے اوپر فوکس کیا گیا تو چیزیں جو ہے وہ بہت ساری سیٹل ہو سکتی ہیں. لیکن افسوسناک ہے کہ ہمارے ساتھ سیاست کی گئی، ہمارے ساتھ وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. حالانکہ ہم تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے کہا. لیکن کل جو کچھ، پھر میں کہوں گا کہ کل رات کو جو کچھ ہوا وہ بہت ہی افسوسناک تھا. اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل کال موجود ہے اور اس کے لیے تیاریاں بھی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جی جاری و ساری ہے. میری آلرائٹ. نیازی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کے بعد متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان کر دیا ہے. JUIF اور PTI کے مشترکہ مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر ہمارے مشترکہ یہی ہے نا کہ جمہوریت مضبوط ہو، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو، آزاد الیکشن کمیشن ہو اور آزاد میڈیا ہو. اور یہی ہماری، باقی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی NRO چاہیے یا ہم NRO کے حامی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے جو فیصلے ہیں کیسز کے، وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوں. ہمارا تو بڑا واضح ایجنڈا ہے، اس میں کوئی ہمارا کوئی ذاتی وینڈیٹا نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ ہم نے کوئی NRO مانگا ہو یا ہم نے کوئی سیٹلمنٹ مانگی ہو سر، یہ یا متحدہ ڈیل اپوزیشن مانگی. جو ہے اس کا اعلامیہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس کے اوپر اجلاس ہو رہے ہیں، آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے اعلامیہ نظر آتا رہے گا. میری